سيدنا المصدق نبينا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. مولیان حیدر کرار حکاران محمد و آل محمد دوست داران غلامان آل محمد عزاداران مظلوم کربلا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت. ہم جئیں اس جہان فانی میں تو علی علی کرتے ہوئے اور اس جہان فانی سے جہان آبادی کی طرف جائیں تو حسین حسین کرتے ہوئے. ایک مرتبہ قبولیت دعا کے لیے بلند آواز سے صلوات. ادا خانہ ممبر کا آل محمد کے عشرہ فاطمیہ کی آج یہ تیسری مجلس آپ کے پاکیزہ نام کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. عزیزان عظمت فاطمہ کے عنوان سے جس سورہ مبارکہ کا میں نے سہارا لیا، مشہور و معروف سورہ، مختصر ترین سورہ قرآن مجید کا، لیکن مفاہیم کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے باعظمت سورہ، بلند سورہ، برگزیدہ سورہ. ایک ہلکی سی فضیلت آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی یومیہ نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا وہ روز محشر ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب ہوگا اور جنت میں میرا ہم نشین ہوگا. اب تو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں خاتم النبیین کا ہم نشین بنے، ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب ہو، تو پہلا کام تو اسے یہ کرنا پڑے گا کہ نماز میں آنا پڑے گا. اور قسم خدا میں تو کہتا ہوں کہ شیعہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، بے نمازی شیعہ نہیں. شیعہ کہتے کسے ہیں؟ شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ سارے معنی بھول جائیں جو پہلے ہوتے تھے. آج اگر آپ لغت اٹھا کر دیکھیں گے، اردو کی لغت بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، اس میں اگر شیعہ کے معنی دیکھیں گے تو جہاں اور معنی لکھے گئے ایک معنی یہ آپ کو ہر ڈکشنری میں ملے گا، ہر لغت میں ملے گا کہ وہ جو علی کا پیروکار ہے اسے شیعہ کہتے ہیں. تو پیروکار کسے کہتے ہیں؟ پیروکار کے معنی کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے پیروکار؟
پیروکار اسے نہیں کہتے جو کہے علی 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 اور علی کہے یہ کرو ہاں، جیسے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے چلو لڑو، کہا تم اور تمہارا خدا جا کے لڑ لیں، ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ موسیٰ سے محبت کرنے والے ہیں؟ دیکھو مولا کے اصحاب میں بھی سب تو ایسے تھے نا۔ اب مولا کے جو ظاہری وقت خلافت کا زمانہ ہے اس کو دیکھیں، اور اگر فضائل سن کر خوش ہونا اور فضائل سن کر آنکھوں میں آنسو آ جانے، یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ قسم خدا ان کے فضائل ہی ایسے ہیں کہ سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مسائل تو بڑی بات ہے۔ ہاں، امیر شام جیسا علی سے ڈرنے والا بھی اگر علی کے فضائل سنتا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور روتے ہوئے وہ فضائل بیان کرنے والے سے کہتا تھا ہاں جو تو نے کہا ہے علی ایسے ہی۔ کبھی اپنے دل کو ٹٹولا کرو بستر پر لیٹ کر کہ کہیں ہم ویسے ہی تو نہیں ہیں، ہماری محبت کس مقام پر ہے، کس منزل پر ہے۔ دیکھیں جو جمل میں لڑے وہ علی کے سپاہی تھے، جو صفین میں لڑے وہ علی کے سپاہی تھے شروع میں، لیکن تو آخر میں پھر بغاوت کر گئے، خارجی بن گئے، یہ تو علی کے لشکری نہ۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو دم بھر رہے ہیں لیکن جب ہمارا دم نکلے تو ہم علی کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو جو سورہ کوثر یومیہ نمازوں میں پڑھے تو اس کو کیا اجر ملے گا؟ صرف سورہ کوثر پڑھنے کا۔ نماز کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، نماز کا اجر اپنی جگہ پر ہے، قیام کا اجر اپنی جگہ پر ہے، رکوع کا اجر اپنی جگہ پر ہے، سجدے کا اجر اپنی جگہ پر ہے، تشہد کا اجر اپنی جگہ پر ہے، سلام کا اجر اپنی جگہ پر ہے، پوری نماز کا اجر اپنی جگہ پر ہے۔ صرف ایک سورہ کوثر پڑھنے سے اجر یہ ملے گا کہ ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب ہوگا اور جوار رسول میں ہم نشین جنت میں ہمسایہ رسول بنے گا۔ عزیزوں کبھی یہ لیکن یہ نہیں کہ میں مغرب کی نماز پڑھنا ہوں گا، سورہ کوثر چھوٹی ہے چلو سورہ کوثر پڑھ لیتے ہیں باقی چھوٹا، اس میں تو ٹائم لگے گا نہیں۔ دیکھیں نیت سب سے اہم چیز ہوتی ہے، نیت سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ اب آپ جس نیت سے پڑھ رہے ہو، جس نیت سے پڑھ رہے ہو اسی نیت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور قسم بخدا نیت کا مقام تو اتنا ہے کہ کبھی نیت اعمال سے آگے بڑھتی کبھی نیت اعمال سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے کسی کو دیکھا کہ بے کسی کی حالت میں ہے، مدد کا طالب ہے، لیکن وہ شخص تڑپ کر کہتا ہے کاش میں ایسا ہوتا کہ اس کی مدد کر سکتا۔ اس کی نیت خالص تھی، مدد نہیں کر سکا، لیکن پروردگار نے اس خالص نیت کا ثواب اس کو اتنا دیا جیسا کہ اس نے اس کی مدد کر جیسے کہ اس نے مدد کر دی۔ بعض باتیں ایسی ہیں جب انسان، اب بات اس طرف نکل گئی ہے، میں کیا کروں، حقیقت بات یہ ہے کہ میں رکھی رکھائی مجلس میں پڑھتا نہیں،
بس جو ذہن میں آتا رہتا ہے، اسی لیے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کہیں سے کہیں چلا جاتا ہوں، آج بھی کہیں سے کہیں جا رہا ہوں، کہیں جا رہی ہے، لیکن عزائے فاطمیہ کا فرض ہے اور عزائے فاطمیہ سے پیغام جانا چاہیے، اور پیغام جناب فاطمہ کا پیغام ہونا چاہیے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہیں خطبہ سبق میں، جب نماز کا تذکرہ کرتی ہے تو کہتی ہے کہ نماز وہ شے ہے، کیوں پروردگار عالم نے انسان پر، مسلمان پر نماز کو واجب کیا؟ اس لیے کہ اس میں سے تکبر ختم۔ آپ خطبہ اگر فقہ کو پڑھیں گے، اس میں ایک ایک عمل کا فلسفہ بتایا ہے جناب زہرا نے۔ توحید بیان کی ہے، ایسی توحید، اور ایک عالم جلیل نے کہا، اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ جناب زہرا کا خطبہ فلکیہ مادر نہج البلاغہ ہے۔ مادر نہج البلاغہ۔ بھائی مولا نے خطبے کب دیے؟ مولا نے رسول کی زندگی میں کوئی خطبہ نہیں دیا۔ یہ ادب تھا، یہ آداب تھی، یہ تہذیب محمد و آل محمد تھی کہ اگر کوئی بڑا عالم موجود ہے تو چھوٹے کو بولنا نہیں ہے۔ علی نے کبھی خطبہ نہیں دیا رسول کی زندگی میں، بلکہ اگر رسول کی بس میں بیٹھے بھی ہوتے تھے تو دخل نہیں دیتے تھے جب تک کہ رسول خود نہ کہیں۔ علی بولتے نہیں تھے، اور اگر کبھی پوچھتے بھی تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ کا رسول ہم سے بہتر جانتا ہے۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ آج جوان اپنی جوانی کے اور اپنے علم کے نشے میں شرابور ہو کر بزرگ باپ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے تم کیا جانو؟ تم کیا جانو جو ہم جانتے ہیں؟ یہ تجھے اتنا بڑا کیا کس نے؟ یہ تو اتنا بڑا ہو کیسے گیا؟ بیٹا اگر مجتہد بھی بن جائے، بیٹا اگر مجتہد بھی بن جائے، میں نے سب سے پہلے مذہبی اس کا مقام کا نام دیا ہے، بیٹا اگر مرجع بھی بن جائے اور باپ بے پڑا ہو، لیکن اگر باپ آ جائے تو بیٹے کا فرض ہے کہ اٹھ کر ان کی تعلیم کرے۔ یہ حق ہے باپ کا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک رسالہ رکھا ہے، لکھا ہے حقوق پر، اس کا نام ہے رسالۃ الحقوق۔ اردو میں بھی موجود ہے وہ، اور اردو میں اس کی شرح بھی آ چکی ہے۔ شرح بہت موٹی ہے، رسالہ بہت چھوٹا ہے، پتلا ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ اگر اس میں پیجز ہوں گے 20 سے 25-30 پیجز ہوں گے۔ آپ پڑھ لیں، آپ کو پتہ پڑے گا آپ پر کس چیز کا حق ہے۔ یہ آج سارا انتشار جو پھیلا ہوا ہے دنیا میں، بات آ گئی ہے، اگر آپ کی دلچسپی ہو تو اس کو آگے بڑھا، ایک مرتبہ مل کر آواز بلند صلوات پڑھیں۔ صحیفہ سجادیہ کا نام تو آپ نے بہت سنا ہے، چاہے پڑھی نہ ہو، نام تو سنا ہوا ہے، لیکن رسالۃ الحقوق کا نام تو سنا ہے، بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ آج یہ دنیا میں انتشار جو ہے، آج یہ جو دنیا میں افراتفری، حالانکہ کل میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں آج کوثر پہ بتاؤں گا آپ کو کہ کوثر سے کیا کیا معنی مراد لیے گئے، لیکن انشاءاللہ اگر وقت ملا تو میں بیان کروں گا، لیکن بات اس حوالے سے آگے جا رہی ہے تو اس کو تشنا نہ چھوڑو، مکمل کروں۔ آج یہ افراتفری کس لیے؟
آج یہ انتشار کس لیے؟ آج یہ مارا ماری کس لیے؟ آج یہ انتشار و افتراق و اشتراک کس لیے؟ آج یہ بے سکونی کس لیے کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے سکون ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے آرام ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنا حق تو لینا چاہتا ہے، اپنے فرض کو ادا کرنا نہیں چاہتا۔ وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے، وہ جو پروردگار ہے، وہ جو عالمین کا رب ہے، اس نے بھی پہلے اپنے حق کو نہیں جتلایا، اپنے فرض کو بتایا کہ میرا فرض یہ ہے کہ اگر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی معرفت کے لیے تو مجھ پر یہ حق بنتا ہے کہ میں ایسے معارف کو بھیجوں جو تمہیں معرفت کی منزل پر لے گا۔ خدا ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی پروردگار نے پہلے اپنی ذمہ داری کا اعلان کیا کہ تمہاری ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، ہم تمہاری ہدایت کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ آخرت اور دنیا ہماری ہے، ہمارا حق ہے۔ تو پہلے فرض کو بتایا، ذمہ داری کو بتایا، پھر حق کو بتایا۔ قسم خدا اگر آج دنیا کا ہر انسان اپنا فرض ادا کرنے لگے تو کسی کو حق مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر میں اپنا فرض ادا کروں، لیکن فرض کب ادا کروں گا؟ جب مجھے پتا ہوگا کہ میرے پر کس کس کے فرض واجب ہیں۔ ہاں بس ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ ہمیں کتابوں میں اگر پڑھایا جاتا ہے تو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہم پر دو قسم کے حاکم ہیں۔ یہ پڑھایا جاتا ہے، تھوڑا میرے ساتھ بولے، لیکن میں وہ خطیب نہیں ہوں کہ جو یک طرفہ گفتگو کرتا ہے۔ آپ تو مجھ سے معافیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بڑا پیریڈ بہت گزر چکا ہے، لیکن ابھی بھی پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے واقف ہیں۔ میری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ اللہ نے کہاں بولنا ہوگا۔ لیکن آج سے پاکستان میں غذا کی حالت کیا ہے تو پھر دماغ کی حالت بھی ایسی ہے، ہاں؟ اور پھر اس امت میں رہ رہے ہیں کہ جو نبی کے دماغ پہ ہمارے مل کر بابا بولم صاحب چھوٹی سی کتاب ہے امام زین العابدین کی، اور میرے آئیسوں کے نوجوان بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اگر ہو سکے تو وہ کتاب حاصل کر کے لوگوں میں بنوائیں، بلکہ اس پر دروس رکھیں۔ یہ بیسک کام ہے، ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے کہ ہم پر کس چیز کا حق ہے۔ ہمیں زیادہ یہ پتہ ہے ہم پر دو حق ہیں، کس کے؟ پہلا حق مالک کا، خالق کا، پروردگار کا، جسے کہا جاتا ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور اس کے بعد بندوں کے حقوق۔ ٹھیک ہے، یہی ہے نا، ایسے پڑھایا جاتا ہے۔ نہیں، آپ رسالۃ الحقوق پڑھیں، آپ کو پتہ پڑے گا صرف یہ دو حق نہیں ہے، ایک تیسرا حق بھی ہے، اور وہ ہے حقوق النفس۔ آپ کا اپنے اوپر کیا حق ہے؟ آپ کی آنکھ کا آپ پر کیا حق ہے؟ آپ کے ہاتھ کا آپ پر کیا حق ہے؟ آپ کی زبان کا آپ پر کیا حق ہے؟ آپ کے پاؤں کا آپ پر کیا حق ہے؟ آپ کے جسم کا آپ پر کیا حق ہے؟ آپ کے دل کا آپ پر کیا حق ہے؟ یہ آپ کے کام کا آپ پر کیا حق ہے؟ آپ کے دماغ کا آپ پہ کیا حق ہے؟ آپ کے ذہن کا آپ پہ
تو جب اپنے حق سے غافل ہوں گے دوسرے کا حق کیسے ادا کریں گے؟ دوسرے کا حق جب ہی ادا کر سکتے ہیں جب پہلے اپنے ساتھ تو انصاف کریں. یہ آنکھ آپ کی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں میری آنکھیں، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں میرے کان، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں میرے ہاتھ، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں میرے پاؤں. کہاں سے لائے ہو یہ؟ کس نے دیے؟ وہ نہ دیتا تمہارا وجود نہ ہوگا. تم عدم میں تھے، وہ عدم سے تمہیں وجود میں لے کر آیا. تم نیستی تھے، نیستی سے وہ تمہیں ہستی میں لے کر آیا. جب وہ لے کر آیا تو اب کان بھی اس کے ہیں، آنکھیں بھی اس کی ہیں، زبان بھی اس کی ہے، پاؤں بھی اس کے ہیں، ہاتھ بھی اس کے ہیں. تم پورے کے پورے اس کے ہو. یہ اس کی امانت ہے. امانت میں شریف زادے خیانت نہیں کیا کرتے. بڑا نعرہ چلا تھا نا، میرا جسم میری مرضی. کہاں سے لائے یہ جسم؟ کس نے دیا یہ جسم؟ کہاں سے تمہارا جسم تمہاری مرضی؟ ہاں تم خود سے اس دنیا میں آ کر تو دکھاؤ. نہ خود سے تم اس دنیا میں آ سکتے ہو، نہ خود سے اس دنیا سے جا سکتے ہو. اگر خود سے دنیا سے جانے کی کوشش کی تو وہ جانا ہلاکت کہلائے گا، سعادت نہیں کہلائے گا. جانا ہلاکت کہلائے گا. کیوں؟ یہ زندگی تمہاری نہیں ہے. اتنے غافل، اگر غافل ہو، اگر غفلت میں ہو. غفلت کسے کہتے ہیں؟ آگے وہی سبجیکٹ آپ سے گفتگو ہو رہی تھی نا، غفلت کسے کہتے ہیں؟ سوال کیا تھا. غفلت اسی کیا کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اور کچھ نہ جانتا ہوں. اور پروردگار کی نگاہ میں بات آ گئی ہے. اور سوال بھی انہوں نے کیا تھا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو بات کو اسی کو آگے بڑھاؤں. نگاہ الوہیت میں، نگاہ احدیت میں، نگاہ سمدیت میں اگر سب سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ ترین شے ہے تو یہ غفلت ہے. جس کی سمجھ میں آ رہا ہو مجھے جواب ضرور دے. نگاہ خدا بندی میں اگر سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین شے ہے تو وہ یہ غفلت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شرک سے بھی زیادہ کوئی ناپسندیدہ ترین ہے تو وہ یہ غفلت ہے. کیونکہ انسان شرک جب ہی کرتا ہے جب حالت غفلت میں، جب حالت غفلت میں رہتا. اللہ انسان کو غفلت میں نہیں دیکھنا چاہتا. مومن کیسے غفلت میں ہو جائے گا؟ بڑی منزل ہے مومن کی. اللہ انسان کو غفلت میں نہیں دیکھنا چاہتا. اور اگر تم غافل ہو، اگر غفلت میں ہو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. ہم جن و انس کی اکثریت کو جہنم میں ڈالتے ہیں. بڑے ترم خان بنے پھرتے ہو، بڑے دینداری کے دعوے کرتے ہو. پروردگار ایک طرف اتنا احترام کہ پورا قرآن میں انسان کے قصیدے پڑھ رہا ہے.
کہ جب انسان کو خلق کیا تو پروردگار نے اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ کب کہہ رہا ہے پروردگار جب انسان کو خلق کیا؟ اپنے آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہے، اتنا مکرم ہے انسان، ترانے پڑ رہا ہے، خدا ترانے پڑ رہا ہے انسان کی، اتنی شفقت، اتنا احترام، اتنی کرامت۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، ہم نے بنی آدم کو افضل بنایا، ہم نے بنی آدم کو محترم بنایا، ہم نے بنی آدم کو اشرف بنایا، ہم نے بنی آدم کو مشرف بنایا۔ لیکن یہ بنی آدم ہم اسے عہد ثریا پہ بام عود پر معراج پر بٹھانا چاہتے تھے، یہ اپنے ہی ہاتھوں سے اٹھائے ہوئے کنگن کو نہیں ضرورت ہے ایسی زلال جہنم کثیرا من الجن والانس، جلال خدا، ہم جنوں انس کی اکثریت کو جہنم میں ڈال دیں۔ پروردگار کیوں کیا کچھ کہتا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس لیے ڈال دیں گے ہم نے اس کو دل دیا یہ سوچا ہی نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے اس کو آنکھیں دی لیکن آنکھ رکھ کر یہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يُسْمِعُونَ بِهَا، ہم نے اس کو کان دیے یہ کان رکھ کر سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ دل رکھ کر نہ سوچنے والا، یہ آنکھیں رکھ کر نہ دیکھنے والا، یہ کان رکھ کر نہ سننے والا، اولئک کالانعام، یہ مثل جانور ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، حقیقت میں یہ غافل ہے، یہ چند روزہ زندگی پر قناعت کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہم تو اس کو حیات جاودانی میں اوج ثریا تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس نے پہچانا ہی نہیں، یہ سمجھا کہ دل اس کا اپنا ہے، یہ سمجھا کان اس کے اپنے ہیں، یہ سمجھا کہ آنکھیں اس کی اپنی ہیں۔ اگر تیری اپنی آنکھیں ہیں، تیرا اختیار ہے ان آنکھوں پر، تو آنکھ سے کہہ کہ کالے کو سفید دکھا، اگر کالے کو سفید دکھاتی ہے آنکھ تو آنکھ تیرے کنٹرول میں ہے۔ اگر تو حاکم ہے، اگر تیری ہے، اگر تیری ہے تو کڑوے کو زبان پہ رکھ کر زبان کو کہے کہ اس کا ذائقہ میٹھا محسوس کر کڑوا نہیں لے سکتا۔ پھر اگر تو حاکم ہے، بڑا اپنے آپ کو سمجھا میری زبان، میری آنکھیں، میرا ہاتھ، میرے پاؤں، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس منزل پر آ گیا تیرا کچھ بھی نہیں، نہیں پروردگار میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب تیری دین ہے، پھر یہ تو کیا یہ لوگ قلم بھی دے رہے ہیں۔ اگر اس منزل پر آ گیا، اگر اس منزل پر آ گیا، پھر صرف تیرا یہ 1.5 فٹ کا بدن نہیں، پھر سب کچھ تیرے، لیکن جس کو ہم اپنا معارف بنا کر بھیج رہے ہیں، جو وہ دے اسے دے لے، جس سے منع کرے اس سے رک جا۔ اگر اس کی اتباع کی، اے رسول ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ جو دعوے محبوبیت الہی کے بحر میں غوطے کھا کھا کر دن رات اللہ 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 کی سرائے بلند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارا محبوب ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں،
धरती पर पूरे उतरते हैं तो मेरे महबूब पूरा मजमा बोले खुदा या इमाम अल-मुंतज़र या इमाम अल-मुंतज़र या इमाम अल-मुंतज़र मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद भाई ने मजलिस का रुख ही मोड़ दिया। सलामत रहे कितना सलामत रहे जिंदगी हो। अल अजर तो कह रहे हो, क्या कह रहे भाई? हाँ अल अजर तो कह रहे हो, आ गए तो क्या? अल अजर तो कह रहे हो, आ गए तो क्या होगा? क्या है अपनी तैयारी? ये ऐसा ना हो। अब वाक़या बैंक में आ गया, आपके हवाले कर रहा हूं। एक शख्स कहता है अल्लाह अकबर, वाक़या किताबों में मौजूद है, मुझे क्योंकि ये पढ़ना नहीं था इसलिए याददाश्त पर भरोसा करना, हो सकता है कोई लफ्ज़ इधर उधर हो जाए लेकिन मफ़हूम वही होगा। हरजत तो कह रहे हो, ज़बान तो कह रही है हरजत, हाथ कह रहा है आपका हरजत, दिल कह रहा है अलग, कान कह रहे हैं अलग, जुबान का लखलखा है या कल्ब इसके साथ है? आपके लिए नहीं कह रहा मैं, यकीनन आप खुद से नियत के साथ कर रहे हैं, मैं अपने आप के लिए कह रहा हूं। किबला हमारी इस्लाह हो रही है, बहुत खूब, सलामत रहे आप, जिंदगी आओ। ये मैं अपने आप के लिए कह रहा हूँ। जावेद अल-अजर की सदाएं को बुलंद करते हो, ये सिर्फ लखलखाए ज़बानी है या दिल भी इसके साथ है? अगर दिल भी साथ है तो फिर उस मोची की तरह हो कि जो ताका तो लगा रहा है लेकिन कान निदा पर है कि कभी भी ये आवाज बुलंद हो सकती है कि मेरे इमाम ने ज़हूर कर लिया। इंतजार शेरवानी दारुल, क्या मतलब है इंतजार का? मैंने कहा ना मेरी तस्वीर का रुख मोड़ दिया। कसम खुदा हम तो अपने जमाने के इमाम को पहचाने ही नहीं और पहचान भी नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते, लेकिन इतना तो पहचान सकते हैं कि मौला हम तुझे पहचान नहीं सकते लेकिन हमारे सारे दर्दों का दामन तेरा आना, इतना तो जान सकते हैं। मेरे मौला ने फरमाया है, बस यही से मैं मसाइल की तरफ जाऊंगा, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, फिर इंशाअल्लाह कल कौसर की बात करेंगे। मेरे मौला ने कहा, मेरे जमाने के इमाम ने कहा, कसम खुदा बड़ा मजलूम इमाम है। मैंने क्यों मजलूम कहा? आप यार मदद के कितने नारे लगाते हैं सुबह से शाम तक, कभी अपने जमाने के इमाम को इस तरह पुकारते हो? या साहिबुल ज़मान अदरिकनी का नारा लगाते हो? हालांकि पहला नारा हमें या साहिबुल ज़मान अदरिकनी का लगाना चाहिए। मेरे जमाने का इमाम, हमारे जमाने का इमाम, हमारा इमाम,
لیکن ہم نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا نہیں، ہمیں معرفت نہیں۔ دعا کیا کرو۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے بڑا خطرناک زمانہ ہے، اس کو کہتے ہیں دور فترہ، فترہ، پرآشوب زمانہ، جہاں حق میں باطل کی ملاوٹ اتنی ہو گئی ہے کہ ہم حق کو سمجھ نہیں پا رہے، ہم حق کو سمجھ نہیں پا رہے۔ میرے مولا نے اس دور کے لیے دو دعاؤں کا بڑا کہا ہے، معصومین نے دو دعاؤں کا کہا ہے۔ ایک معصومین کہتے ہیں کہ اس دور میں زیادہ سے زیادہ دعائے غریب پڑھا کرتا ہے۔ دعائے غریب، غیر غین رے یہ کاف، بڑا کاف، قرآن والا کاف، غریب کون سی ہے؟ آپ پڑھتے بھی رہتے ہو، آپ میں سے بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پروردگار ہمیں ہمارے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا ہر وقت پڑھتے رہا۔ اور دوسری دعا جو آپ کے زمانے کا امام آپ کے لیے کہہ رہا ہے، یہ دعا جب بھی، بلکہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کرتا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک۔ وفات الجنان کی دعا دعائے معرفت کے نام سے موجود ہے، آپ دیکھ لیجیے گا، پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک۔ اے پروردگار ہم کیا جانے تو کیا ہے، ہماری عقل کی اتنی وسعت کہاں کہ تجھے پہچان سکے۔ اگر تو گرفت میں آ جائے تو پھر تو خدا خدا نہ رہے، مخلوق ہو جائے۔ وہ جو عقلوں میں نہ سمائے، وہ جو وجدان میں نہ سمائے، وہ جو خیالات میں نہ سمائے، پروردگار اس کو ہم کیسے جانیں، اس کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ اللہم عرفنی نفسک۔ پروردگار بس تو ہی اپنی معرفت کو ہمارے دلوں میں ڈال۔ اِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ۔ اور اے میرے پروردگار اگر میں تیری معرفت کو حاصل نہ کر سکا تو نقصان کیا ہوگا؟ لما اعرف رسولک، میں تیرے رسول کی معرفت کی۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو آپ کی سماعتیں بتلا رہی ہیں کہ آپ سننے پر آمادہ ہیں، بس اس یہی سے میں مسائل کی طرف جاؤں گا۔ آپ کا زمانے کا امام، میرا زمانے کا امام، میرا امام، آپ کا امام کہہ رہا ہے یہ دعا پڑھا کرو، اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لما اعرف رسولک۔ پروردگار تو اپنی معرفت کو ہمارے نفس، ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہمارے قلب میں ڈال دے، تو اپنی نفس اپنی معرفت ہم کو کروا دے۔ اگر ہم تجھے نہ پہچان سکے نقصان یہ ہوگا ہم تیرے نبی کو، تیرے محبوب کو، اپنے راہبر کو نہیں پہچان سکتے۔ اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہم عرفنی رسولک۔ اے مالک ہم کیا جانیں کہ وہ تیرا رسول، تیرا محبوب، جس کو تو نے خاتم النبیین بنایا، جس کو رحمت للعالمین کا تاج سر پہ سجا کر بھیجا، جس کو ہدایت کا عصا دے کر بھیجا، جس کو خلق عظیم کی خدمت عطا کر کے بھیجا، ہم کیا جانے وہ کیا ہے؟ اللہم عرفنی رسولک۔ بس پروردگار تو ہی ہمارے دلوں میں اپنے رسول کی معرفت کو بھی ڈال۔ اللہ، اگر اللہ کی معرفت نہیں، نقصان کیا ہے؟ بولے تھوڑا میرے ساتھ، کیا نقصان؟ نبی کی معرفت نہیں، رسول کی معرفت نہیں۔ دیکھیں سیڑھی اوپر سے نیچے آ رہی ہے، یہ کہتے ہیں نا سیڑھی کو کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ۔
اس لیے پروردگار کی بارگاہ سے اللہم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لما عرف رسولك اللہم عرفنی رسولك. اے پروردگار تو ہی ہمارے دلوں میں اپنے رسول کی معرفت کو ڈال دے. فإنك إن لم تعرفنی رسولك, اور اگر ہم تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ کر سکے نقصان کیا ہوگا؟ لما عرف حجتك, ہم تیری حجت کی معرفت حاصل کریں. اللہم عرفنی حجتک. اے پروردگار ہم کیا جانیں تیری حجت کیا ہے. آج جو زمانے کی حجت ہے ہم جانتے ہیں, خالی اس کے القابات کی اگر ہم پڑھ لیں کون ہے وہ؟ کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ کون ہے آپ کا زمانے کا امام؟ کیا ہے اس کی فضیلت؟ کیا ہے اس کا مقام؟ درود طوسی جا کر پڑھیے گا. وظائف الابرار میں درود طوسی کے نام سے ایک درود موجود ہے جن میں 14 معصومین پر جو درود بھیجا جاتا ہے وہ درود ہے. پڑھے اس میں آپ کے زمانے کے امام کو کیسے مخاطب کیا جاتا ہے؟ صاحب دعوت النبویہ وصوت الحیدریہ والنسبت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الباطنیہ والمعاصر الجعفریہ والعلم القاسمیہ والجود التقویہ والمحاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ. آپ کے زمانے کا امام پہچانو, تھوڑی سی معرفت حاصل کرو. اللہم عرفنی حجتک, اے پروردگار اپنی حجت کی معرفت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اگر اللہ کی معرفت نہیں نقصان کیا؟ نبی کی معرفت نہیں. اگر نبی کی معرفت نہیں نقصان کیا؟ حجت کی معرفت نہیں. اور اگر حجت کی معرفت نہیں نقصان کیا ہے؟ پروردگار اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. پروردگار میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. اسی لیے تو رسول نے کہا نا الا من مات ولم یعرف امام الزمان مات میتۃ الجاہلیۃ. آگاہ ہو جاؤ کہ جو مر جائے اس حالت میں. اور یہ دیکھیں یہ جو حدیث ہے الا من مات ولم یعرف امام الزمان مات میتۃ الجاہلیۃ, جسے ہم نے بھی ان میں بھی ہے. پہلے تسنن کی کتاب میں بھی آپ کو حدیث ملے گی, اشاعرہ کی کتابیں بڑی کتابوں میں آپ کو یہ حدیث ملے گی. وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں, ہم بھی اس چیز کو مانتے ہیں. الا من مات ولم یعرف امام الزمان مات میتۃ الجاہلیۃ, جو مر گیا اس حالت میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا, وہ جاہلیت کی موت مر گیا. اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. اور یہ کون ہے میرا زمانے کا امام؟ یہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جب میرا ظہور ہوگا تو میرے لیے اسوہ میری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. میں اپنی دادی کی سیرت پر اپنی حکومت کو چلاؤں. سیرت و اسوت و لی سیرت و جدت و نام. میرے لیے جو اسوہ ہے وہ میری جدہ کا سیرت ہے. حسین جب مدینے کو چھوڑ رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انا اسیر بسیرت جدی و ابی. میں اسیر ہوں اپنے نانا کی سیرت کا, اپنے بابا کی سیرت کا. میرے زمانے کا امام کہتا ہے جب میں ظہور کروں گا تو اپنی حکومت کو اپنی جدہ کی سیرت پر چلاؤں گا. میرا سلام ہو اس بیوی پر کہ جس کے لیے میرے زمانے کا امام خون کے آنسو روتے ہوئے کہتا ہے جدہ میں تجھے بقیہ میں روؤں یا ریاض الجنہ میں روؤں. آدھارو میرا سلام اس بیوی پر جسے رونے نہیں دیا جاتا تھا.
رسول کا سر آغوش زہرا میں ہے، آخری وقت ہے، زہرا کی آنکھوں میں آنسو ہے، یا تک الباب ہوتا ہے، دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے، زہرا کہتی ہے آنے والے میرا باپ ابھی ابھی سکون سے سویا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آ جانا، پھر تھوڑی دیر بعد تک الباب ہوتا ہے، پھر زہرا کہتی ہے اے آنے والے تھوڑی دیر بعد آ جانا، یا اتنے میں رسول کی آنکھ کھلتی ہے، زہرا جانتی ہو دروازے پر کون ہے؟ زہرا یہ تیرا احترام ہے، یہ تیری تعظیم ہے، وہ جو کسی سے اجازت نہیں لیتا، تیری اجازت کا منتظر ہے، جب تک تو اجازت نہیں لے گی یہ اندر داخل نہیں ہوگا۔ زہرا یہ اسرائیل ہے، زہرا یہ ملک الموت ہے، ارے جہاں ملک الموت بغیر اجازت کے نہ آئے، ارے کلمہ پڑھنے والے دروازے کو توڑتے ہوئے، بیوی کو پیستے ہوئے گھر میں داخل ہو، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم انصر حماة الدين والمسلمين إلهي بحق محمد أنت المحمود بحق علي وأنت علي الأعادة بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين الشهيد وأنت قديم الإحسان بحق 9 المعصومين من ذرية حسین علیہ السلام پروردگار 5 12 14 کا واسطہ پروردگار مخدومہ کونین کا واسطہ معصومہ کونین کا واسطہ حبیب حبیب اللہ کا واسطہ پروردگار منتظمین آلہ کو فرض عطا بچھانا عزاداروں کا آنا پڑھنے والوں کا پردہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر میرے مالک تجھے واسطہ جناب زہرا کی حرمت و جلالت منتظمین آلہ کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں عزاداروں کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں پڑھنے والوں کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں اگر وہ حاجتیں تیرے عادل پر پوری نبی اترتی ہوں اپنے فضل سے پورا فرما میرے مالک تجھے واسطہ بیمار کربلا کا تجھے واسطہ بیمار مدینہ کا جو مومنین مومنات اس فرش عذاب پر بیمار ہیں ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں جس نے میری ذمہ دعائیں صحت کی اپیل لگائی ہے پروردگار میری ساس بیمار ہیں میری بہن بیمار ہیں اور یہ عزادار انتظار علی بیمار ہیں اور جس نے بھی پروردگار میرے ذمہ دعائیں صحت کی اپیل لگائی ہے تو عالم الغیب ہے ان تمام کو بطفیل بیمار کربلا و بیمار مدینہ شہر کے عاجل و کامل عطا فرما پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو تنگ دست ہیں انہیں کشادہ دست فرما پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح کی عنایت فرما جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور مطیع بنا پروردگار ہمیں حالت توجہ عطا فرما پروردگار ہماری عزاداری میں ہماری عبادتوں میں روحانیت عطا فرما پروردگار ہمیں
غفلت سے نکال کر حالت حضوری کے میدان میں کھڑا کرنا۔ پروردگار امام زمانہ کی معرفت سے ہمارے ایمان کو مستحکم بناؤ۔ پروردگار قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان کے زمانہ غیبت میں زمانہ ظہور میں عوانوں انصاروں مددگاران میں شمار فرما۔ ان کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ متوجہ زیارت السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدی۔